इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये ईद क्या है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए इसका नाम कुछ और भी रखा जा सकता था। ईद के अलावा इसका नाम कुछ और भी रखा जा सकता था, इसलिए कि खुशियों को अलग अलग नाम दिया जाता है। मुसर्रत है, शादमानी है, कैफ है, सुरूर है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को ईद का नाम अता किया, खुशियों के दिन को ईद का नाम अता किया। और ईद क्या है? ईद कहते हैं, ईद औद करने को, यानी पलटने को। हम कहते हैं ना कि बुखार औद कराया, ये चीज़ पलट कर आ गई। तो जो चीज़ बार बार पलट कर आती है, ईद कहते हैं वो खुशी जो बार बार पलट कर आए। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के हबीब ने उम्मत को गारंटी दी है कि गम पलट कर आए ना आए, लेकिन ऐ मेरी उम्मत, तुम तक खुशियां जरूर पलट पलट कर आएगी, तुम तक खुशियां जरूर पलट पलट कर आएगी। इस्लाम में कोई दिन ऐसा नहीं है जिसका नाम ये हो कि गम पलट कर आएगा, लेकिन इस्लाम में ईद है, खुशियां पलट कर आएगी। और फिर उसके बाद सिर्फ अल्लाह अकबर, ईद उल फित्र को ईद नहीं कहा, बकरीद को भी ईद कहा। और फिर मुस्तफ़ा जाने रहमत का कोई उम्मती सोच सकता है कि चलो साल में 2 मरतबा खुशियां पलट पलट कर आएगी, लेकिन आका ने इरशाद फरमाया हर जुमा मोमिनीन के लिए ईद का दिन है। यानी कि सिर्फ साल में 2 खुशियां पलट कर नहीं आएगी, बल्कि हर हफ्ता पलट कर आएगी, हर लम्हा पलट कर आएगी, हर साथ पलट कर आएगी। इसलिए इसको ईद का दिन कहते हैं। ईद के दिन गुस्से में आने का दिन नहीं, ईद के दिन जलाल में आने का दिन नहीं, ईद के दिन गजब में आने का दिन नहीं, यह खुशियों का दिन है। इस दिन खुशियां इसलिए है कि अल्लाह ताला खुद खुशी का इजहार करता है, और जब खुशी का इजहार करता है तो बंदों से कहता है, ए पापियों, आज तुम्हारे पाप नहीं देखूंगा, ईद का दिन दिया है तो उसके सदके सारे गुनाहों को बख्श दूंगा, सारे गुनाहों की मगफिरत कर दूंगा। ईद के दिन जब ईद की नमाज पढ़कर मुसलमान अपने घरों की तरफ पलटते हैं तो अल्लाह इस शान से ईदी अता करता है कि फरिश्तों जाकर ऐलान कर दो कि गुनाहों से ऐसे पाक हो गए हैं जैसे अभी अपनी मां के पेट से पैदा हुए हैं। जो मांगेंगे अता करूंगा, जो मांगेंगे दूंगा। और उसके बाद फरमाता है तुम्हारे रोजे कबूल किए, तुम्हारी नमाजें कबूल की, तुम्हारी तरावी कबूल की, तुम्हारी तस्बीह कबूल की। बस बात इतनी है कि बंदा अल्लाह से उम्मीद करे। मुझे एक बात बहुत पसंद आती है। एक मर्तबा ये हुआ कि एक पैगंबर, देखो अमल कितना ही मुख्तसर हो, कितना ही टूटा फूटा हो, मगर यकीन मजबूत होना चाहिए अल्लाह पर। हाँ, अमल के मामले में हम कमज़ोर कभी हो जाएं तो हो जाएं, लेकिन यकीन के मामले में कभी कमज़ोर नहीं होना। ये खास बात याद रखें, यकीन के मामले में कभी कमज़ोर नहीं होना। अमल में कमज़ोर होने वाला जो है वो बख्श दिया जाता है, लेकिन यकीन में कमज़ोर होने वाला बख्शा नहीं जाता। इसलिए यकीन बहुत मजबूत होना चाहिए। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि एक बंदा एक नबी के पास आया, और आने के बाद उसने अब उस दौर के नबी से कहा कि अल्लाह तबारक व ताला से मैंने ये अर्ज़ किया था लेकिन जवाब नहीं आया। का क्या कहा था? का मैंने अर्ज़ ये किया था कि अल्लाह तेरे बंदे परेशान है, इनकी परेशानियां दूर कर दे। तो उस दौर के नबी को अल्लाह ने वही की, इससे कहो कि ये बड़ी बातें करने लगा है मेरे दरबार में, मैंने अपने मकबूल बंदों की फहरिस्त से काट कर इसका नाम मरदूदों की फहरिस्त में लिख दिया है। यानी अपने पसंदीदा बंदों की फहरिस्त से निकालकर नापसंद बंदों की, पसंदीदा बंद, तवज्जो मेरी तरफ करें, खास जुमला है, पसंदीदा बंदों की फहरिस्त से नाम निकालकर नापसंद बंदों की फहरिस्त में इसका नाम लिख दिया है। इतना सुनना था, वो वज्द करने लगा, उस पे वज्द की कैफियत तारी हो गई, वो वज्द करने लगा। उस दौर के नबी ने कहा पागल तो नहीं हो गया तू? उसने कहा हज़रत क्या हुआ? कहा कि अल्लाह ने कहा कि तेरा नाम मरदूद बंदों की फहरिस्त में लिख दिया गया है और तू वज्द करता है। तो उस दौर के नबी को उस बंदे ने कहा आपने देखा नहीं फहरिस्त किसकी है? मुझे क्या पड़ी कि महबूब हो कि मरदूद हो, है तो उसके बंदों की फहरिस्त में।
ارے اس کی فہرست میں آ جائے تو اس سے بڑی سعادت کی کیا بات ہے؟ اس کے بندوں کی فہرست میں آ جائے اس سے بڑھ کر سعادت کی کیا بات ہے؟ اس لیے اللہ سے ڈرتے ضرور رہو، لیکن ٹینشن اس کا لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے روزے رکھے قبول ہوں گے کہ رد ہوں گے۔ ارے جب توفیق دی ہے تو انشاءاللہ قبول بھی کرے گا، مگر یقین تو کرو۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر، اس نے روزدار بندوں کی فہرست میں اپنا نام لکھ دیا ہے، اس سے بڑھ کر کے سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ روزدار بندوں کی فہرست۔ لیکن ڈرتے بھی رہو۔ اللہ رب العزت نے آج عید کی خوشیاں عطا کی ہے، یہ عید کا دن ہے، لیکن اس مبارک دن میں ہم خوشیوں کا اظہار کریں، غریبوں کو، مسکینوں کو، جیسا کہ ابھی صوفی صاحب نے بھی فرمایا، خطیب ملت نے بھی فرمایا، ہمارے برادر نے بھی فرمایا کہ غریبوں یتیموں کا خیال کرو۔ جس خوشی میں غریب شریک نہ ہوں وہ خوشی قیامت کے دن عذاب بن جائے گی۔ بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا سب سے بری دعوت ولیمے کی وہ ہے جس میں غریبوں کو مدعو نہیں کیا جاتا۔ غریبوں کو، یتیموں کو جمع کریں، ان کو خوشیاں عطا کریں، رشتہ داروں کو۔ جب اللہ نواز رہا ہے تو ہمیں بھی آج کے دن ہاتھ بڑا کرنا چاہیے، نوازنا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک ہے، اور اگر ہمارے پاس کوئی امید لے کر آئے اور ہم اس کی امید کو پورا کر سکتے ہیں تو ہمیں اس کی امید کو پورا کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کسی کی آس توڑتا ہے خدا اس کی آس توڑ دیتا ہے اور اس کے اعمال کو اللہ رد کر دیتا ہے۔ عید منانے والوں، عید صرف سفید نئے کپڑوں کا نام نہیں ہے، عید صرف عطر اور خوشبو لگانے کا نام نہیں ہے، عید صرف آنکھوں میں سرما ڈالنے کا نام نہیں ہے۔ عید اللہ اکبر، بدن پہ عید کے دن خوشبو لگاؤ گے، تھوڑی دیر کا پسینہ اس کو بدبودار کر دے گا، لیکن اللہ کے بندوں کی آس پوری کر کے ان کے دل کو خوش کرو گے، ماں کی آس پوری کر کے، باپ کی آس پوری کر کے، بھائیوں کی آس پوری کر کے، پڑوسیوں کی آس پوری کر کے، مسلمانوں کی آس پوری کر کے، اگر آپ نے ان کے دلوں کو خوش کر دیا تو انشاءاللہ جب تک دنیا میں رہو گے تب بھی خوش رہو گے، قبر کے اندر بھی خوش رہو گے، میدان محشر میں بھی خوش رہو گے۔ لیکن افسوس آج ہم لباس پر تو توجہ دیتے ہیں، رشتوں پر توجہ نہیں دیتے، لوگوں کے دلوں پہ توجہ نہیں دیتے۔ اس لیے عید اس طرح بھی منائیے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیجئے اور لوگوں کی ضرورتوں کا خیال کیجئے، اپنی خوشیوں میں لوگوں کو شریک کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ حالات بہت تیزی کے ساتھ بدلتے جا رہے ہیں۔ نماز انشاءاللہ وقت پہ کھڑی کرنا ہے، بہت لمبا خطاب نہیں کرنا ہے۔ حالات پوری دنیا میں تیزی کے ساتھ بدلتے جا رہے ہیں۔ اس وقت دنیا بھر کے مسلمان چہرے اترے ہوئے، مایوسی چہروں پر، پریشانیوں کی لکیریں کہ اب کیا ہوگا۔ حالات ہماری حمایت میں نہیں بلکہ دھیرے دھیرے مسلم مخالفت میں بنتے جا رہے ہیں۔ کہیں پر مسلمانوں کی لاشیں ہیں، کہیں پر مسلمانوں کی لٹتی ہوئی آبرو ہیں، کہیں پر مسلمانوں کے جلتے ہوئے مکانات ہیں، کہیں پر مسلمانوں پہ برستے ہوئے ڈنڈے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ ایسے حالات میں مایوس نہیں ہونا، مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اپنا ساتھ کوئی دے نہ دے، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ جب حالات مایوس کن ہوتے ہیں تو اس وقت کسی سے ٹکراؤ بھی مت لو، کسی سے ٹکرانے کی ضرورت نہیں، کسی سے جھگڑا لینے کی ضرورت نہیں، کسی کی مخالفت کی ضرورت نہیں۔ حالات جب مایوس کن ہوں تو سیرت مصطفیٰ کیا ہے، حضور علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے، ہمیں کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو مکے کے حالات اتنے خراب ہو گئے، مکے کے حالات مسلمانوں کے حوالے سے اتنے بدل گئے کہ رشتہ دار جو تھے وہ دشمن بن گئے، بلکہ چچا دشمن بن گیا۔ جب حالات بدلتے ہیں تو مسلمان کا انداز کیا ہوتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا مسلمانوں، اس کو دل پہ لکھ لو کہ جب مسلمانوں کا سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تب اللہ کی مدد آتی ہے، تب اللہ کی مدد آتی ہے، اور جب اللہ کی مدد آتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں زیر نہیں کر سکتی، بشرط یہ ہے کہ تم اللہ کے قریب آؤ۔ کیا زنا کی اڈوں کو آباد کرنے کی پلان بناتے ہیں مسلمان، کیا مسلمان جوؤں کے اڈوں پہ جاتے ہیں، کیا مسلمان شراب کے اڈوں پہ جاتے ہیں، کیا مسلمان عیاشوں کے اڈوں پہ جاتے ہیں۔ چھوڑو سارے گناہوں کو اور اپنے رب سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ مکے کے حالات بدل گئے، ابو لہب چچا ہے، ابو جہل حضرت فاروق اعظم کا ماموں ہے، رشتہ داریاں ہیں، لیکن پورا مکہ مسلمانوں کے مخالف ہو گیا ہے۔
جب مسلمانوں کے مخالف ہوا حالات اتنے بدلے کہ اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مکہ چھوڑنے پر بظاہر جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کر لیا مکہ چھوڑنے حضور، لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا۔ نا امیدی کفر ہے، نا امیدی کفر ہے۔ امید اپنے اندر پیدا کرو، امید کی کرن پیدا کرو، کیونکہ سب سے بڑی طاقت اپنے پاس ہے، اللہ کی طاقت اپنے پاس ہے، ایمان کی طاقت اپنے پاس ہے، قرآن کی طاقت اپنے پاس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اپنے پاس ہے، بس رشتہ جوڑنے کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ السلام مکہ چھوڑنے، کس شان سے چھوڑ رہے مکہ؟ صرف ایک صحابی دبلے پتلے، حضور کے جو صحابی حضور کے ساتھ تھے دبلے پتلے۔ انسان جب مجبور ہو کر پریشان ہو کر کہیں سے نکلتا ہے تو مضبوط ساتھیوں کے ساتھ نکلتا ہے، ٹھیک ہے، مضبوط باڈی گارڈ کے ساتھ نکلتا ہے کہ حملے کے موقع پر میری مدد یہ بندہ کرے گا۔ لیکن حضور علیہ السلام نے جس کو ساتھ لیا اس کا وزن وہ بظاہر دبلا پتلا ہے، کمزور شخصیت ہے، جسم کے اعتبار سے کمزور ہے مگر ایمان کے اعتبار سے اتنی مضبوط ذات ہے کہ حضور فرماتے ہیں سب کا ایمان ایک پلڑے میں رکھو اور میرے ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھو تو سب کے ایمان پہ ابو بکر کا ایمان بھاری پڑ جائے گا، یقین اس کا بھاری پڑ جائے گا۔ حضور نے سب سے دبلے پتلے صحابی کو ساتھ لیا، لیکن جب کعبے کا آخری مرتبہ طواف کیا تو کعبے کا طواف کر کے حضور نے کعبے کو دیکھا اور